بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق آپ کو یا کتابوں میں ملتے ہیں اور یا قبرستانوں میں۔ جو عشق میں کامیاب ہو جائے وہ میاں بن جاتا ہے یا بیوی بن جاتی ہے۔ میرا موضوع ہے طلاق۔ ناظرین، آج سے 20 اور 25 سال کے آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایک پورے گاؤں میں کبھی کوئی ایک آدمی طلاق یافتہ ملتا تھا، اور آج اشر یہ ہے کہ ہر گھر میں یا بیٹے نے بیوی کو چھوڑ دیا یا بیٹی نے داماد کو چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے رویے خراب ہو گئے ہیں؟ کیا ہو کیا گیا آخر ہمیں؟ کیا ہمیں کوئی ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، عقل کی کمی ہو گئی ہے، یا زیادہ تعلیم ہو گئی ہے؟ مجھے ان جتنے بھی فیکٹر ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف اور صرف عدم میں برداشت۔ میں تو صرف اور صرف اس کو عدم برداشت سے منسلک کروں گا۔ ہمارے رویوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتے، جو ہم بہو کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتے۔ بے شمار گھرانوں میں مجھے اس چیز کا تجربہ ہوا ہے، بے شمار، ہر گھر کی یہ سٹوری ہے۔ آوارہ لڑکا ہوگا، بہترین قسم کی لڑکی اس کے لیے بیاہ کر لائیں گے، اور ایک ایسی لڑکی ہوگی جس کو میں آوارہ کہوں گا، اس کے لیے نیک اور پارسا لڑکے کا رشتہ لایا جائے گا۔ آخر کیوں؟ کیا والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ کیا اپنے والدین اپنی اولاد کو بہتر نہیں جانتے؟ اگر مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اس کوالٹی کی ہے، اس کی اتنی تعلیم ہے، اس میں رسپیکٹ اتنی ہے، یہ کون سے امور خانداری وہ جانتی ہے یا جانتا ہے، تو میں دوسروں کی زندگی کو کیوں برباد کروں؟ ادھر یورپ میں اگر میں بات کروں تو ادھر بھی ہر گھر کی کہانی ہے، اور جب کسی لڑکے سے یا لڑکی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کس چیز کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ اسلام نے آپ کے کلچر کو نہیں چھیڑا۔ اسلام ایک آپ کو دائرہ متعین کرتا ہے کہ آپ اس حدود کے اندر رہیں، اس کے بعد اسلام آپ کو نہیں چھیڑتا۔ آپ چاہے افریقہ میں رہیں، آپ چاہے انٹارکٹیکا میں رہیں، آپ چاہے ایشیا میں رہیں، آپ کو اسلام نے نہ آپ کے لیے کوئی لباس متعین کیا، نہ آپ کے لیے کوئی چیز متعین کی ہے، نہ آپ کے لیے شادی بیاہ کے رسم و رواج کیے، نہ آپ کے لیے، آپ کے کلچر میں اسلام نے دخل نہیں دیا۔ ہاں اتنا کہا ہے کہ حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو ناظرین، جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام نے کیا اجازت دی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم طلاق دے سکتے ہیں، وہ ہم اس میں ہمیں کیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ تو میرا پیغام ہے اپنی سب، خاص کر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ خدا را سوچ سمجھ کر شادی کے فیصلے کریں، اور جب ایک دفعہ شادی ہو جائے تو اس کو توڑیں مت۔ خدا کے لیے
بچوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے اور آپ کی زندگی پر بھی. آپ وہ کہتی تو ہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اور آپ نے وہ اسلام پڑھا جو آپ کو مولوی صاحب مسجد میں جو ہے ممبر پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. لیکن یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں عورت جب کسی کو اس کا خاوند فوت ہوتا تھا یا ڈیورس دیتا تھا تو عدت کا انتظار کرتی تھی، اگلے دن اس کا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ ہو جاتا تھا. وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں 30 سال کی میں نے بیوہ عورتیں دیکھی ہیں بیٹھی ہوئی گھر پر، ایک بچہ ہو گیا تو ان کو یہی کہا گیا کہ بس یہ بہت اچھی ہے، اس کو اپنے گھر میں جو ہے نا بہت خاوند کی وفادار یہ عورت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا آپ کو. خدا کے لیے بچیں ان چیزوں کو، خدا کے لیے اپنے گھر کو سنبھالیں. میں نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے گھر کو سنبھالیں. یہ وہ جو پچھلا کلچر تھا وہ دادوں کا ٹائم کا، وہ بڑوں کے ٹائم کا، اس کو ختم کریں. اب دنیا چینج ہو گئی ہے میرے بھائی. ایک لڑکی یورپ میں رہ رہی ہے اور اس کا ایک خاوند پاکستان سے جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا دماغی امانگی کرنی چاہیے. اگر ان کے دماغ امانگ نہ ہوں گے تو پھر ان کی زندگی نہیں گزرے گی. یا تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی نا. اگر اتنا پردہ تھا، اتنا اسلام تھا تو پاکستان میں رہ جاتے، کسی اسلامی ملک میں، سعودی عربیہ میں چلے جاتے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو خراب مت کرو. یہ جو قدغنیں نے جو معاشرے میں لگائی ہوئی ہیں نا، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خدا را اسلام کو مغربی معاشرے سے اور ہندو معاشرے سے نکال کر مائنس کریں، آپ کو 30% اتنا بہترین اسلام ملے گا جو آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہے. لیکن بدقسمتی آپ سب کی اور میری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا بڑا لیٹ ہے. ہم نے ممبروں پر اسلام کو صرف سنا ہے دوسروں کی زبانی، اور انہوں نے بھی پچھلوں کی زبانی سنا ہے. خدا را اپنے گھروں کا خیال کریں، اپنی اولادوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کے لیے جئیں. بچے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں جن کے گھروں میں والدین کی طلاقیں ہوئی ہیں. تو میرا پیغام ہے آپ کے ساتھ، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، کہ خدا را اپنے گھروں کو سنبھالیں. اور خاص کر مرد حضرات کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے اپنی بیویوں کا خیال رکھو. خطبۃ الحجۃ الوداع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. ان میں وہ زبان تراز ہو سکتی ہیں، ان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، خامیاں ہو سکتی ہیں. کون سی عورت ہے جو زبان تراز نہیں ہے، اسد نہیں ہے؟ یہ تو عورت کے اندر ہے. خدا کے لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پرسکون بناؤ. اگر ایک دوسرے کو برداشت کرو. جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی اور آپ کی اولاد کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور معاشرے کو بھی.